بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ارشد صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ جناب علی ارشد صاحب، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی ہے، تو آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ اور اگر رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے تک پہنچ گئے، آپ کو یاد ہی نہیں آیا، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرض نماز کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت بھولے تھے تو تیسری رکعت میں اب سورت ملا لیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، ٹھیک ہے نا؟ تیسری میں نہیں یاد آیا، چوتھی میں ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں، یہ مسئلہ ہے اس میں۔ اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اتحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف سجدہ سہو سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے، یعنی سنت مؤکدہ آپ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے، تو اس میں تو چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے، فرائض میں تو چلیں پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی، لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں سورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، سجدہ سہو کریں۔ رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی سورت، اب آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کیا کھڑے ہو کر وضو ہو جاتا ہے؟ شبنم صاحبہ دہلی سے۔ کیا کھڑے ہو کر واش بیسن میں وضو کر سکتے ہیں؟ کیا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر بھی وضو ہو سکتا ہے۔ لوکل لینگویج میں کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری لوکل لینگویج گجراتی ہے، کیا ہم گجراتی میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ محمد چاند، گجرات، انڈیا۔ دیکھیں، قرآن کے بارے میں اجماع ہے کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو قرآن کے الفاظ چونکہ عربی میں ہیں تو جب تک عربی میں نہیں پڑھیں گے اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی انگلش میں ترجمہ پڑھتا ہے، اردو میں ترجمہ، گجراتی میں، پشتو میں، تو یہ قرآن کا ترجمہ کہلائے گا، قرآن نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کا ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ قرآن کو قرآن کی زبان میں یعنی عربی زبان میں نہیں پڑھتے۔ ہاں، ترجمہ پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہے، اس سے آپ کو مفہوم پتہ چلتا ہے، وہ ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن تلاوت کا ثواب جب تک عربی میں نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک نہیں ملے گا۔ کیا خواتین بالوں پر گولڈن کلر کر سکتی ہیں؟ کیا بالوں پر گولڈن کلر کیا جا سکتا ہے جبکہ نیت اپنی اور اپنے شوہر کے لیے زینت کی ہو؟ نیز کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بنت عبداللہ۔ جی، گولڈن کلر بالوں کے لیے جائز ہے، بلکہ 40 سال سے پہلے تو بلیک کلر بھی جائز ہے، اور 40 سال کے بعد جو ہے وہ بلیک کلر کے علاوہ وہ کلر جو بالوں کے ہوا کرتے ہیں، گولڈن ہو گیا، ریڈ ہو گیا، یہ کلر بھی جائز ہیں۔ ریڈ بالکل بلیک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ کلر کر لیا تو وضو ہو جائے گا، تو وضو کا تعلق کلر سے ہے کہ آپ نے کلر اگر ایسا لگایا ہے کہ اس میں پانی نہیں جاتا، کوئی ایسا کیمیکل ہے، تو پھر تو وضو نہیں ہوگا، نہ غسل ہوگا۔ اور اس کا ایک تجربہ آپ کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ ایک کاغذ پہ وہ کلر لگائیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کو ہٹائیں کہ اس کا صرف کلر رہ جائے، یعنی وہ کیمیکل لگایا، ہٹایا تو دیکھا صرف کلر رہ گیا ہے، تو اس کاغذ پہ آپ نے پانی کا قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر وہ پانی کا قطرہ نیچے جذب ہو رہا ہے، اس کلر کے آر پار گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر پانی جا سکتا ہے، تو پھر ایسا کلر اگر بالوں پہ لگائیں یا ہاتھ پہ لگائیں تو وضو ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پانی کا قطرہ اوپر ہی پڑا ہوا ہے، نیچے جذب نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس کی ایک لیئر ہے جو اوپر تہ جو ہے جم جاتی ہے اور پانی وہاں نہیں جاتا، تو ایسا کلر اگر ہاتھوں پہ یا سر پہ لگایا جائے گا تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ کیا حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے؟ بنت آدم۔ حمل کی حالت میں طلاق دینے کا کیا حکم ہے؟ طلاق جس طرح بھی دی جائے ہو جاتی ہے، حالت حیض میں بھی ہو جاتی ہے، حمل میں بھی ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت، مزاح بھی حقیقت، یعنی اس میں ریورس ہے ہی نہیں، ریورس گیئر ہی نہیں ہے، وہ جب دیں گے ہو جائے گی۔ تو طلاق بھی ہے، حمل میں بھی، حیض میں بھی بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ باقی یہ کہ اس کا کیا حکم ہے، دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، تو ویسے تو طلاق بذات خود کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے، دینی نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی نے لازمی کوئی مجبور ہو دینی ہو تو پھر 3 مہینوں میں اس کو
تقسیم کرنا چاہیے. حمل میں بھی اگر کسی نے دینی ہو, بہت سخت مجبوری ہو, میاں بیوی کی کسی طرح نہ بن رہی ہو, تو پھر جو ہے وہ 3 ماہ میں اس کو تقسیم کر کے دی جائے, کم سے کم درجہ یہ. بہتر تو یہ ہے کہ ایک ہی دی جائے اور جب بچہ پیدا ہوگا تو خود ہی نکاح ختم ہو جائے گا, لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. حتی الامکان میاں بیوی میں جوڑ کی کوشش شریعت نے حکم دیا ہے, اور یہ انتہائی آخری درجہ ہے کہ جب بالکل بننے کی کوئی صورت باقی ہی نہ رہے. نکاح میں والد کی جگہ والدہ کا نام لے لیا. نکاح کے وقت والد کی جگہ والدہ کا نام لگا دیا جائے تو نکاح جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شاہین شیخ مہاراشٹر سے. دیکھیں, نکاح میں یہ ضروری ہے کہ گواہوں کو پتہ ہو کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ چاہے نام نہ بھی لیا جائے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح پڑھایا تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے, خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان صحابی سے فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن, میں نے آپ کا نکاح ان سے, اشارہ بھی تو میں کر رہا ہوں, نبی نے تو صرف اشارہ بھی نہیں کیا, صرف یہ فرمایا میں نے تمہارا نکاح ان سے کرا دیا ہے, اور مہر میں جو ہے اتنی صورتیں یاد کرا دینا. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے آپ کا نکاح آپ سے کرا دیا, یوں بھی ہو جاتا ہے نکاح. بہت آسان رکھا ہے اسلام نے نکاح کو, پتہ ہو کہ کس کا کس سے ہو رہا ہے, بس اتنا کافی ہے. اشارہ کر دیں گے تو اور پتہ چل جائے گا, بھائی جان میں نے آپ کا نکاح یہ خاتون بیٹھی ہوئی ان سے کرا دیا, یا یہ خاتون جو ہے نا ان کے ابا بیٹھے ہوئے تو ان کی بیٹی سے میں نے نکاح کرا دیا آپ کا, تو یہ ابا ان کی طرف سے قبول کر لیں گے, تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. ہاں, اب چونکہ ہمارے ہاں دلہن تو موجود ہوتی نہیں ہے تو اس لیے نام لیا جاتا ہے. دولہا موجود ہے, دولہا تو یہ بندے کا میں نے ان کی بیٹی سے نکاح کرا دیا. اب بیٹی چونکہ 5-6 ہو سکتی ہیں, 4-5 ہو سکتی ہیں, تو اس لیے وہاں نام لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پتہ تو چلے کون سی والی بچی سے. تو نام جب لے لیتے ہیں تو بے شک والد کا نام بھی نہ لیا جائے, والدہ کا نام بھی نہ لیا جائے, تو نام لے لینا ہی کافی ہے. بھائی میں نے زینب سے فلانے کا نکاح کرا دیا. اب اس گھر میں زینب ہی ہے, یعنی یہ جو والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, تو اتنا کافی ہے کہ گواہوں کو پتہ ہو کہ کس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو باپ کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر زینب تو دنیا میں بہت ساری ہیں, تو ابا کا نام لینے سے پتہ چل جائے گا بھئی یہ والی زینب ہے, وہ والی نہیں ہے. تو یہ امی کے نام لینے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اگر باپ کا نام نہ لیا جائے, اماں کا نام لے لیا جائے تو بھی نکاح ہو جائے گا, کیونکہ گواہوں کے سامنے متعین ہو جاتا ہے کہ بھئی کس کی بات ہو رہی ہے, کون سی والی زینب کی, یہ کون سی والی مریم کی, یہ سب یعنی اس سے بات واضح ہو جاتی ہے. تو اصل ہے یعنی کلیئر ہونا چاہیے معاملہ, مخمصہ ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں کون سی والی زینب کا نکاح کرا دیا ہے. تو لیکن یہ کہ شریعت میں ویسے پہچان کے لیے باپ کا نام ہمیشہ سے استعمال کیا جاتا رہے. تو ماں کا نام لینے سے نکاح ہو تو جائے گا, مگر یہ خلاف سنت ہے, یہ اسلاف کی طریقے کے خلاف ہے, یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسلام میں جہاں بھی عورت کا انٹروڈکشن ہوگا تو وہ اس کے باپ کی طرف سے ہوگا کہ بنت فلان, فلاں کی بیٹی. باپ کے بعد شوہر ہے کہ فلاں کی بیوی. قرآن کو بھی تو آپ دیکھیں نا, قرآن مجید نے حضرت مریم کے علاوہ, مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں لیا, بلکہ جہاں بھی کسی خاتون کا تذکرہ آیا تو مرد کی طرف نسبت کی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کر دی. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں بتا رہا قرآن, بلکہ کیا کہہ رہا ہے, موسیٰ کی ماں. وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ, فرعون کی بیوی نے کہا, ان کا نام نہیں لے رہا قرآن, بلکہ کہہ رہا ہے فرعون کی زوجہ. لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ آیا تو ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی, نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. تو وہاں بھی لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا آ رہا, نام نہیں لیا جا رہا ان کا. تو یہ قرآن کا مزاج ہے کہ عورت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے مرد رشتہ دار کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. باقی کوئی ضرورت ہو تو پھر نام بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں حدیث کی جب بھی روایت ہوتی ہے کسی خاتون سے تو ان کا نام لیا جاتا ہے, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بار بار نام لیا گیا. تو لیکن اصل حکم یہی ہے کہ مرد کی طرف نسبت کی جائے گی, ابا کی طرف یا بھائی کی طرف یا بیٹے کی طرف, فلان اس طرح کر کے کہا جائے گا. اور اسی میں عورت کے لیے فخر ہے, اس میں خواتین کو عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمارے مردوں کی طرف کیوں منسوب کیا جا رہا ہے. اس سے مرد کے دل میں بھی عورت کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو یہ میری ہے.
جو ہے نا اس کی نسبت میری طرف ہے، تو وہ اس کا خیال بھی کرتا ہے، اس کی عزت کا محافظ بھی بنتا ہے۔ اب جو ہر ایک اخپل طریقے سے زندگی گزارنا ہر ایک نے شروع کر دی ہے، نسبتیں ہی ختم کر دی ہیں، اس سے جو ریلیشن ہے نا آپس کا، ایک ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ کمزور ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اچھا بھائی، عورت کا کھلے آسمان میں نماز پڑھنا، ماریا خان انڈیا سے، کیا خواتین کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے، نماز تو کہیں بھی پڑھیں گی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن حدیث میں ترغیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر، اور گھر کے کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ کھلے صحن کے نیچے نماز پڑھیں گی تو کم ثواب ہے، کمرے کے اندر نماز پڑھیں گی تو زیادہ ثواب ہے۔ باقی نماز کھلے صحن میں بھی ہو جاتی ہے اور باہر بھی ہو جاتی ہے۔ 6 ماہ کے دمبے کی قربانی کب جائز ہے؟ اسلام آباد سے محمد اویس، حدیث پاک میں 6 ماہ کا دمبا ذبح کرنے کی جو گنجائش دی گئی ہے وہ 1 سالہ دمبا نہ ملنے کی صورت میں ہے یا اس کی دستیابی کے باوجود 6 ماہ کا دمبا ذبح کیا جا سکتا ہے؟ بھائی 6 ماہ کا دمبا ذبح کیا جا سکتا ہے، بے شک آپ کو 1 سال کا دمبا بھی مل رہا ہو پھر بھی 6 ماہ کا دمبا ذبح کرنا جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ 6 ماہ کا دمبا اگر 1 سال کے دمبوں میں چھوڑا جائے تو عام آدمی کو جس نے دمبے میں کی فیلڈ میں ڈپلومے نہیں کیے ہوئے اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ 6 ماہ کا ہے یہ 1 سال کا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 6 ماہ کا دمبا جو ذرا صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ 6 ماہ کا دمبا اگر باریک ہے، دبلا پتلا ہے اور دیکھنے میں نہیں لگ رہا کوئی صحت مند، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 1 سال کا دمبا تو پتلا بھی ہوگا تو قربانی جائز ہوگی، لیکن 6 ماہ کے دمبے کے لیے شرط ہے کہ ذرا فربا ہو، صحت مند ہو، پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ جنات کے اثرات کی حقیقت، حیدرآباد سے کسی نے پوچھا، نام نہیں بتایا، جنات سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ یہ نام نہیں بتا رہے۔ اثرات کسے کہتے ہیں؟ اگر اثرات ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ اثرات تو اثر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا اثر ہو سکتا ہے، ابا نے ڈانٹ پلائی اس کا اثر ہے، ٹھیک ہے نا، اور باس نے کچھ کہہ دیا تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اثر کہتے ہیں نشان کو، تو بعض دفعہ جنات انسان کو تنگ کرتے ہیں، اس کے اثرات بھی انسان پہ ظاہر ہوتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی پہ جن آیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہو کسی پہ دوبارہ آ جائے، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہر چوتھے پانچویں آدمی پہ اور عورت پہ جن چڑھا ہوا ہے نا، یہ جن ون نہیں ہے، یہ گھریلو مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اسٹریس میں اور ڈپریشن میں جاتا ہے، پھر ایب نارملٹی کی طرف جاتا ہے، تو اس کو لوگ جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ویسے جن بعض دفعہ آ بھی سکتا ہے، لیکن بہت کم کیسز ہوتے ہیں۔ اگر آ جائے واقعی سچی مچی کا آ جائے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کیا جائے۔ اور تجربے سے ایک چیز ثابت ہے کہ پانی پہ اگر دم کریں اور پانی کی چھینٹیں زور زور سے اس کے منہ پہ ماری جائیں جس پہ جن چڑھا ہوا ہے، تو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہی علاج بس کرتے رہیں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کچھ اور نہ کریں۔ ٹھیک ہو جائے تو صحیح ہے، نہیں ہو جائے تو صبر کر کے بیٹھے رہیں بس آرام سے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عاملوں کے پاس گئے تو ایک جن ٹھیک ہوگا، پورے خاندان پہ جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ قیامت تک کے لیے آپ کی نسلیں جن چڑیل بھوت سے نہیں نکلیں گی، یہ بتا دوں میں۔ اچھا بھائی، صرف حنان نام رکھ سکتے ہیں؟ کیا حنان نام رکھ سکتے ہیں؟ اگر عبد کے بجائے صرف حنان یعنی عبد الحنان کے بجائے صرف حنان رکھا جائے تو یہ جائز ہے؟ رامین صاحب کراچی سے، جی ہاں جائز ہے، صرف حنان بھی رکھ سکتے ہیں۔ انٹرسٹ کے پیسے کہاں خرچ کریں؟ بینک کے انٹرسٹ کے پیسے ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب علی گڑھ سے۔ دیکھیں، سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا حرام اور ناجائز ہے۔ سخت مجبوری ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔ اول تو آج کل اسلامک بینک آ گئے ہیں تو اب سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت رہی نہیں ہے، پھر بھی بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے تو سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔ پھر بھی اگر کسی نے سیونگ کھول دیا تو گنہگار ہوگا، لیکن اب جو سود بنے گا تو وہ سود بینک میں چھوڑنے کے بجائے نکالے، کیونکہ اگر وہ بینک میں چھوڑے گا تو بینک اس سود سے مزید سود کماتا ہے، تو وہ سود نکالے اور توبہ استغفار بھی کرے اور ثواب کی نیت کے بغیر کہیں صدقہ کر دے، زکوٰۃ کے مستحقین کو دے دے۔ وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔
لیکن ثواب کی نیت نہ رکھے، کیونکہ اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتے، بلکہ علماء کہتے ہیں اس میں ثواب کی نیت کی تو کفر کا خطرہ ہے کہ اللہ کو غضب دلا رہے ہیں آپ، کہ ایک حرام چیز سے آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے جان چھڑانے کے لیے کسی بھی غریب کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں۔ اور مساجد کے واش روم وغیرہ میں بھی علماء کہتے ہیں استعمال ہو سکتا ہے۔ بیت الخلاء میں کوئی بھنگی جو ہے وہ یعنی کوئی وہ جیسے بیچارے کچھ بھنگی وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ریپیئرنگ کے لیے، یعنی ایسے خیر کے کاموں میں مسجد میں نہ استعمال کیا جائے۔ مسجد مقدس جگہ ہے، اس میں اللہ پاکیزہ مال مانگتے ہیں، تو ایسے لیٹرین ویٹرین میں اس طرح کی جگہوں میں بھی استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ اچھا بھائی، اسلام میں ٹڈی کھانا کیسا ہے؟ راشد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا اسلام میں ٹڈی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے۔ یہ جو آج کل ٹڈیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے، تو ویسے ان ٹڈیوں کا اصل حل یہ ہے کہ ان کو پکڑ پکڑ کے کھانا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، احلت لنا میتتان السمک والجراد، ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ اسی وجہ سے ہم اسی حدیث کے بیس پہ کہتے ہیں کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، کیونکہ مردار قرآن کہتا ہے مردار ہر قسم کا حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ تم پر مردار حرام ہے، تو جانور ذبح کیے بغیر کھانا جائز نہیں ہے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو اس سے مستثنیٰ کیا، ایک مچھلی کو جو بغیر ذبح کیے کھائی جاتی ہے، اور ایک ٹڈی کو، وہ بھی ذبح کیے بغیر کھائی جاتی ہے۔ تو باقی سمندر کے جانور چونکہ ذبح نہیں ہوتے، اس لیے ان کا بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک کھانا جائز نہیں ہے، اور بڑی مضبوط امام صاحب کی دلیل ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کسی صحابی یا تابعین سے کسی ایک سے بھی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے۔ باقی اس پر میں بہت تفصیل سے دلائل پہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو بہرحال اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ مچھلی کے ساتھ آپ ٹڈی بھی کھا سکتے ہیں، اور یہ ٹڈی وہی ٹڈی ہے جو کھیتوں کو چٹ کر کے جاتی ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ کھیت چٹ کرے آپ اسے چٹ کر کے کھا جائیں۔ باقی کھائیں گے کیسے یہ آپ ہی جانتے ہیں، میں نے کبھی کھائی نہیں ہے، شوق مجھے بہت ہے، پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں، وہ تو اتنی سی ہوتی ہے، اس میں کس طرح صفائی ہوگی اس کی، کیا ہوگا، اس کی چانپیں کہاں کیسے کٹیں گی، اس کے سری پائے کیسے بنیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن عرب لوگ کھاتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ کھاتے ہیں، تو ہمیں بھی شوق ہے، کبھی کوئی کھلا دے تو اچھی بات ہے۔ اچھا بھائی، زندگی میں بیٹیوں کو حصہ دے سکتے ہیں؟ اگر کسی کے والد چاہ رہے ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیں اور بیٹوں کو ابھی نہ دیں، تو ان کی وفات کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوگی اس میں بیٹیوں کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عبداللہ صاحب لاہور سے۔ بالکل ہوگا۔ دیکھیں، کسی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، والد صاحب نے کیا کیا، ایک فرض کر لیں کہ 3 کروڑ کی جائیداد تھی، والد صاحب نے کیا کیا کہ 3 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ بیٹی کو دے دیے اور 1.5 کروڑ کسی کو نہیں دیے، بلکہ یہ وصیت کر دی کہ یہ میرے مرنے کے بعد صرف بیٹے کو ملے۔ تو یہ وصیت شریعت میں کالعدم ہے۔ ابا کا جب انتقال ہوگا تو 1.5 کروڑ میں بیٹے کا بھی حصہ ہوگا اور اس بیٹی کا دوبارہ سے حصہ ہوگا جس کو پہلے سے والد صاحب دے چکے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو اس قسم کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی اولاد کو زندگی میں حصہ دیں گے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کا حصہ ہوگا، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ پتہ نہیں ایک اولاد دوسرے پہ ظلم نہ کرے، وہ اس کا حصہ دے یا نہ دے، تو پھر اس کا ایک تدبیر ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کو زندگی میں حصہ دینا چاہتے ہیں، مثلا آپ کے پاس 3 کروڑ روپے ہیں اور آپ 1 کروڑ بیٹی کو زندگی میں دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 کروڑ روپے کا گولڈ خرید کے وہ گولڈ بیٹی کو قرض دے دیں۔ آپ قرض دے دیں، آپ گولڈ اس لیے دے دیں کہ کرنسی کی ویلیو تو گرتی رہتی ہے نا، وہ تو والد صاحب کا انتقال 10 سال کے بعد ہوتا ہے تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو گولڈ کی شکل میں ہمیشہ قرضہ دینا چاہیے تاکہ وہ واپسی میں گولڈ ہی کی صورت میں مطالبہ ہو۔ پھر واپسی کے وقت وہ گولڈ نہ دے سکے تو یعنی اس کو آپ اختیار دے دیں کہ بھائی چاہے تو گولڈ دے دو یا گولڈ کی قیمت دے دو، تو اس سے جو کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے نا قرضہ دینے والے کو، وہ نقصان نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جنہوں نے 20 سال پہلے کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا تھا، اس وقت تو بڑی اماؤنٹ تھی، وہ آج 20 سال بعد جب وہ لیں گے تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، کچھ حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر وہ 20 سال پہلے 1 لاکھ کا سونا قرض دے دیا ہوتا تو آج وہ جو ہے نا اس وقت
1 لاکھ کا سونا جو ہے نا وہ 20 تولے سونا آ رہا تھا، تو آج وہ 20 تولے سونے کی شکل میں قرضہ واپس لیتے. تو جب بھی لانگ ٹرم کے لیے کسی کو قرضہ دیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گولڈ کی شکل میں دینا چاہیے. ویسے بھی نیچرل کرنسی جو ہے وہ گولڈ اور سلور ہے. اسلام نے جس چیز کو کرنسی قرار دیا ہے، سمن قرار دیا ہے، جو سمنیت والا مان ہے، جس میں وہ گولڈ اور سلور ہے، چاندی اور سونا ہے. یہ تو آرٹیفیشل کرنسی ہے، ڈالر اور روپے اور یہ سب جو ہے نا، یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ایک مصنوعی چیز ہے. کسی بھی وقت گورنمنٹ کہہ دے کہ ہم نے یہ پیسے منسوخ کر دیے تو آپ تو روڈ پہ آ جائیں گے، کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. تو خیر میں اصل بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو زندگی میں دے کے فارغ کر دیں، تو پھر جیسے آپ کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور کل 3 کروڑ ہیں، بیٹی کا حصہ آپ کے مرنے کے بعد 1 کروڑ بنے گا، ابھی نہیں، مرنے کے بعد 1 کروڑ بنے گا. تو پھر آپ کیا کریں کہ 1 کروڑ کا گولڈ خرید کے بیٹی کو قرض دے دیں اور یہ بولیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ قرض ایسے وصول کیا جائے گا کہ تمہاری جو وراثت بنتی ہوگی اس میں سے کاٹ لیا جائے گا. تو 1 کروڑ کا آپ نے گولڈ خرید کے بیٹی کو دے دیا اور کہا کہ یہ استعمال کرو، اپنے کاموں میں لاؤ، اور تم مقروض ہو گئی ہو. اب جب والد صاحب کا انتقال ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ 2 کروڑ کی جائیداد باقی بچی ہوئی ہے، تو اس میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا. تو جو حصہ بیٹی کا ہے اس میں دیکھا جائے گا بیٹی نے کتنا لیا ہے. اگر اپنے حصے سے کم لیا ہے تو اس کو مزید کچھ دیا جائے گا، اپنے حصے سے زیادہ لیا ہے تو جو جتنا حصہ زیادہ لیا ہے وہ واپس اس سے قرض کی مد میں واپس لے لیا جائے گا. یہ مسئلہ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنی مسجد کے کسی قریبی امام سے پوچھ لیں. لیکن اس میں ایک بات بتا دوں، اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ والدین نے ایک اولاد کو دے دیا حصہ اس کا، اور پتہ چلا ابا کے مرنے سے پہلے وہ بیٹا ہی مر گیا، پہلے موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور مسائل زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سب تمام چیزیں دماغ میں رکھ کے یہ اس طرح کے فیصلے کیا کریں. بڑے رشتہ دار والدین کو برا کہیں تو اولاد کیا کرے؟ بنت حوا اسلام آباد سے، اگر اپنے سگے رشتہ دار جیسے تایا، ماموں وغیرہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے سامنے کچھ الٹا سیدھا کہیں تو کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اگر چھوٹی موٹی غیبتیں ہو رہی ہیں جو آج کل نارملی ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہونی نہیں چاہیے لیکن ہوتی ہیں، ابے یار یوں ہے، ابے یار ہلکی پھلکی چل رہا ہے تو برداشت کر لیں، یہ تو سبھی کر رہے ہیں. جواب دیں گے تو اور پھڈے کھڑے ہوں گے. اور اگر آپ نے دیکھا کہ وہ بے عزتی کر رہے ہیں ان کے والدین کے ساتھ واقعی، تو پھر جواب دینا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے. علماء نے کہا ہے کہ اپنے بڑوں کا یہ احترام میں یہ چیز داخل ہے، ان کا یہ حق ہے کہ جب آپ کے بڑوں کی آپ کے سامنے کوئی برائی کرے تو خاموش بیٹھ کے سنے نہیں، بلکہ ان کو محبت کے ساتھ خاموش کرا دیں. یہی حکم اپنے اساتذہ کا ہے. آپ کو علماء میں سے کسی سے عقیدت اور محبت ہے، کوئی آپ کے سامنے ان کے خلاف کہتا ہے تو آپ محبت سے ان کو خاموش کرا دیں، بھائی ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کیا کرو. یہ اپنے اساتذہ، اپنے والدین، اپنے بڑوں کی حقوق میں یہ چیز داخل ہے. آج ویسے بڑے حقوق کرتے رہتے ہیں، سامنے بڑے یعنی وہ جو ہے وہ میٹھے بنے پھرتے ہیں کہ حضرت حضرت حضرت، والدین کے سامنے بھی اس طرح، لیکن جب حقوق پورے کرنے کی باری آتی ہے تو کرتے نہیں ہیں. تو اس حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی آپ کے والدین کے خلاف بول رہا ہو، خاموش نہ رہیں، بولے بھائی میرے والد صاحب ہیں، آپ ذرا پلیز ہاتھ ہلکا رکھیں، وہ میری والدہ ہیں، میں ان کے خلاف نہیں سن سکتا، وہ بری ہیں اچھی ہیں وہ ہمارا ہیڈیک ہے. آپ کو اگر اچھی نہیں لگتی تو آپ کہیں اور جا کے ان کی برائی کر دیا کریں، میرے سامنے نہیں کیا کریں. یہ غیرت اور اگر حمیت ہوگی تو انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا اور یہ آپ کے خاندانی ہونے کی علامت ہوگی. اچھا بھائی، ہاں، مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ شائستہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا وفات پائے لوگوں کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. خواب میں آپ مستقبل میں پیدا ہونے والے کو لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو جو پیدا ہو کے مر گئے وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے ان کو؟ لیکن اس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے کو مردہ دکھا دیں، زندہ دکھا دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن ایسا پاسبل ہے، نظر آتے رہتے ہیں لوگوں کو، بعض کو آتے بھی نہیں ہیں، تو وہ اس تجسس میں رہتے ہیں کاش ہمیں آ جائیں مردہ نظر. جن کو مردے نظر آ رہے ہیں وہ اس پہ پریشان ہیں کہ نظر کیوں آ رہے ہیں ہمیں مردے، جن کو نہیں آ رہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آئیں. تو یہ ٹینشن لینے کی چیزیں نہیں ہیں. کسی کو نظر آ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ خواب ہے، نہیں آ رہے تو بھی ٹھیک ہے. 14 سالہ بچے کے ساتھ حج کرنا. میں اپنے 14 سالہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ حج پر جانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب وہ مزدلفہ میں مجھ سے الگ سوئے گا یا صفا مروہ میں مجھ سے الگ ہوگا تو مجھ سے گم نہ ہو جائے.
آپ نے حج کیا ہوا ہے, آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ فوزیہ صاحبہ لندن سے. نہیں ہوگا الگ انشاءاللہ. 14 سالہ بچہ چھوٹا نہیں ہوتا, بہت بڑا ہوتا ہے وہ. اور آج کل تو 14 اس زمانے میں تو 14 سالہ بچہ پرانے زمانے کے 28 سالہ بچے کے برابر ہے. 1.5 ہوشیار بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل. تو آپ پتہ نہیں مریخ پہ رہتی ہیں شاید, کون سے بچوں کی بات. لندن کا بچہ وہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اور آگے ہوتا ہے, ایڈوانس ہوتا ہے. تو نہیں گم ہوگا انشاءاللہ. اور وہاں جو گم بھی ہو جائیں مل ہی جاتے ہیں بالآخر. تو وہ تو ایک انہوں نے پٹا بھی گلے میں وہ ہاتھ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ بچے کو لے جائیں, حج ڈیلے نہ کریں. اور میں بچے سے بھی نصیحت کر رہا ہوں, بھائی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ پوری کوشش کریں اپنی امی کے ساتھ رہیں, ٹھیک ہے, اور الگ نہ ان سے. اور وہاں جا کے پہلے جو ہے نا جس گروپ میں آپ حج کریں, تو ویسے تو اس سال پتہ نہیں حج ہوگا کہ نہیں ہوگا, کرونا کی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہی چل رہا ہے. لیکن جب بھی آپ حج پہ جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے حج پہ, تو وہاں جو حج گروپ میں جو آپ کا جو بھی معلم ہوگا نا, اس سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی گم ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اور بالفرض اگر کوئی گم ہو جائے تو اس کو تلاش کیسے کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کا حل وہاں موجود ہے. ناپاکی کی ایام میں کون سی صورت اور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ناپاکی کے ایام میں رات کو سوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیز اگر کوئی اس حال میں کوئی صورت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. ناپاکی کے ایام میں وہ تمام صورتیں جن میں دعا کا عنصر ہیں تو وہ قرآن کی آیت مگر بنیت دعا پڑھی جاتی ہیں, وہ سب پڑھی جا سکتی ہیں. جیسے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں دم کرنے کی نیت سے, قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ سکتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ سکتے ہیں دم کی نیت سے, رقیہ کی نیت سے. تو اس طرح کی آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں, چاروں قل پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے. تو یہ سب چیزیں جائز ہیں. باقی قرآن کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا.